قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمود الحسن اشرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج دنیا اسلام کے ایک انتہائی سینئر ثناخواں ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں، جن کی نعتیں ہم کم سینی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بہت کم عمری سے آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد الحاج منیر حسین ہاشمی صاحب سے۔ کیسے ہیں قبلہ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت ٹھیک سے ہیں؟ ہیں؟ الحمدللہ۔ آج بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور اللہ نے آپ کو بھی بہت عزتیں بخشی ہیں، اور خوبصورت کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی نعت بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کا بہت بہت میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ان مصروفیات کے ایام میں اللہ تعالیٰ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ذکر بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے موقع پر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، عافیت اور صحت کے ساتھ اسی طرح سے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مصروف ثنا رکھے۔ تو میں ابتداً چونکہ میں QT والوں کا اس لیے مشکور ہوں جی کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ ہر اہم موقع پہ یاد کیا، اور آج سے نہیں، جب یہ کراچی میں اسٹوڈیو ہوتا تھا تو مجھے وہاں کراچی میں حاضری کے لیے وہاں یاد کرتے تھے۔ بالکل۔ تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں، اور نعت کے فروغ کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ انہی کا بے شک۔ اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو عزتیں عظمتیں دیں حضور کی نعت کے سب کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ثناخواں حضرات موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں جو 50% ثناخواں جو ہیں اس وقت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ARYQTV کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ARYQTV کو سلامت رکھے، اسی طرح سے دین مبین کی، حضور کی نعتوں کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے ایام ہوں، محافل نعت ہوں، بزرگوں کے عرس ہوں، اور کتاب اللہ کی تعلیم ہو، محفل سما ہو، کوئی بھی روحانی پروگرام ہو، ARYQTV سر فہرست نظر آتا ہے، اور ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے QTV۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ چونکہ بہت سے نموز نعت خواں جو ہیں جی جنہیں مطلب نعت تو آتی تھی پڑھنی، لیکن انہیں کو جانتا نہیں تھا، تو QTV نے ان کو آشنائی دلوائی، اپنے پاس بلایا، ان کی نعت سنی، ریکارڈ کیا اور نشر کیا، اور لوگوں نے پھر سن کے پذیرائی کی۔ یہ جو جدید طور کے ثناخواں ہیں وہ تو QTV سے متاثر ہو کر ثناخواں بن گئے۔ جی ہاں۔ میرے سامنے جو بزرگ ہستی جناب ماشاءاللہ الحاج منیر احمد ہاشمی صاحب جو رونق افروز ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسے اس طرف آئے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ والد صاحب گھر کا ماحول ایسا تھا یا کچھ؟ گھر کا ماحول الحمدللہ ایسا تھا، الحمدللہ۔ چونکہ میرے والد صاحب قبلہ تو میں 2 سال کا تھا جب وصال ہو گیا ان کا، اللہ اکبر۔ تو میری والدہ کریم تھیں، جو ان کو محبت تھی، حضور سے عشق تھا، اور ہمارے گھر میں 11ویں شیخ کی
اکثر محفل ہوتی تھی. ماشاء اللہ تو حضور غوث پاک کی نسبت سے ماشاء یہ اللہ. سلسلہ ہمارے گھر میں چلتا تھا. پھر میری والدہ محترمہ نے مجھے حکماً یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ نے آواز دی ہے تو کوشش کرو کہ حضور کی ثنا خوانی میں وقف ہو جاؤ. سبحان اللہ. بس میری ماں کا ہی یہ سارا کرم ہے اور ان کی دعائیں جو آج لوگ مجھے محبت سے یاد کرتے ہیں. اور آقا نے اپنے دامن میں گناہ گار کو چھپا رکھا ہے. الحمدللہ. تو یہ تعلیم کا جو سلسلہ آپ کا جو آغاز پھر ہوا اسکول میں لائف- ہم آئے ہوں. پرائمری سے جب ہائی اسکول میں کی طرف گئے تو وہاں بزم اعظم کے پیریڈ لگتے تھے. اچھا. تو وہاں ہفتے بعد نعت خوانی کے کمپٹیشن ہونا، گانوں کا بھی ہونا. تو ایک پاکستان کے ٹاپ کلاس کی گلوکار وہ میرے کلاس والے بھی تھے. پھر ہمارے اساتذہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھی آپ بھی گانا گائیں. میں نے کہا جی میں تو گانا نہیں گا سکتا. اچھا. نہیں گائیں. میں نے کہا میں تو نعت شریف پڑھ سکتا ہوں. پھر الحمدللہ نعت خوانی وہاں شروع ہو گئی بزم اعظم میں. الحمدللہ. تو سب سے پہلے جو نعت پڑھی آپ نے کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے جی. تو ایک دو مصرے ہو جائیں اس کے. تحت لفظ سنا دوں پھر آخر میں وہ آپ کو سنا. نہیں آپ کو آواز سے سنانا ہے حضرت. مائک بھی رکھا ہوا ہے آپ کے چلیے. پاس. یہ وہ ہے سیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت تھی. اس کے ایک آدھا شعر یاد ہوگا میں. یعنی آپ نے سائم چشتی صاحب کا جو کلام اپنے کمسینی میں پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سینئر ہمارے نعت گو شاعر تھے. انتہائی سینئر جی ہاں، اور ایسا ہی. نعت گو شاعر ہیں. جی ہاں صحیح. پیش کیجیے. طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو. محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو. مشکل ہو اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا یادوں چاہا اپنی خوابوں میں تو آنے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی. اسکول میں تو آپ نے آغاز کر لیا. جی ہاں. ابھی لیکن یہ ایک اسکول کی حد تک ہے. گھر میں گنگلا لیا اور گھر سے اسکول, اور اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تو صلاۃ السلام پڑھ لیا. ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی. تو یہ آپ کو کون سا مرحلہ ایسا لگا کہ آپ کو لگا کہ اب میں نعت خوانی شعبہ نعت خوانی کے اندر قدم رکھ دیا ہے میں نے؟ سر جی سن 1969 میں اچھا. جی ہمارے ملتان شہر کی پرانا میرا محلہ جہاں میں رہتا تھا, جہاں کی پیدائش ہے میری, دلی ہے. ملتان شریف ہمارے تو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے جی اس کو. مدینہ الاولیاء ہے جی. اللہ کے ولیوں کے جی بے شہر. شک حضرت ان کے زیر بہاؤالدین سایہ ہم زکریا رہتے ہیں جی. ملتانی, شاہ رکن عالم اور دیگر پتہ نہیں کتنے مشائخ اور بس ان بزرگ. کے زیر سایہ ہے جی. تو وہاں ہماری مسجد ہوتی تھی نیل گرہ. نیل. تو وہاں جمعے کے دن میں جایا کرتا تھا. تو وہاں قاری صاحب ہمارے خطیب تھے, ان کی قلت کے بعد میں 2-3 اشعار نعت شریف کی مجھے موقع ملتا تھا. اور لاؤڈ اسپیکر سے پورے محلہ اس کو سنتا تھا. اور والدہ کے کانوں میں آواز جی جاتی ظاہر ہے ہوگی گھر ساتھ اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے ایسا ہی اور دعا ہوتی ہوگی. ایسا ہی. میں ایک محفل میں پڑھ رہا تھا جب کمسن تھا, ہمارے بھی جو مرکزی مسجد تھی وہاں پہ, تو میرے والد صاحب کے برابر ایک اور کرسی تھی ایک اور بزرگ کی. انہوں نے مجھے بتایا میرے والد صاحب کے وصال کے بعد کہ جب تم نعت پڑھ رہے تھے نا, تمہارے والد رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا بیٹا نعت پڑھ رہا ہے. ہاں 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 اللہ کیا بات ہے. یہ اللہ کریم بھائی خاص کرم ہے جی جی
کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نام لیواؤں میں ہمیں شامل کر لیا، ورنہ ہم کیا ہماری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، کہ حضور نے اب اپنے محبوب کے ثنا خانوں میں ہمیں شمار کر لیا۔ تو یہ مسجد سے آغاز ہوا آپ کا؟ آغاز ہو گیا، تو پھر اس طرح محلوں میں محفلیں شروع ہوتی تھیں، تو وہاں مجھے اہل محبت نے یاد کرنا شروع کیا۔ اچھا، جب کمسن ہوتے ہیں تو خواتین کی محفل ہو تو بہت وہاں زیادہ۔ بلایا جا رہا ہوتا ہے، ہاں تو وہاں مردوں کی محفل ہو اس وقت رہی نعتیں پڑھی تھی، شہنشاہ حبیبہ اچھا۔ مدینے دے خیر منگنا ہے میں تیرے دربار تو ہے صدقہ اپنے ایک مصرع، ایک مصرع، طرز بھی وہ ایک مصرع ہو جائے۔ اتنی پرانی یاد اب چھیڑی ہے آپ نے، تو جو لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے ہمیں آپ کو اس دور کے، ان کی تو بھی اور اہل محبت کی بھی اور دعائیں دینے والوں کی بھی دلوں کے تار چھیڑ دیں گے انشاءاللہ۔ شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چوں، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چوں، صدقہ اپنے نواسیاں دا دے سونیاں، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں۔ اور یہ اس وقت کی یہ نعتیں ایسی ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی، سننے والے بھی اہل محبت تھے اور سنانے والے بھی اہل محبت تھے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب حضور کا ذکر آیا، کیونکہ آپ کو حضور سے محبت ہے اور سرکار کا آپ پہ کرم ہے، اور سرکار نے توجہ فرمائی اور چند آنسو بھی آپ کی، اور یہی ہمارا جو ہے نا ذریعہ نجات ہے۔ میں بھی پروگرام سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کرنا چاہ رہا تھا، اور کچھ سینئر سے پوچھا کہ ان کی وجہ شہرت اور کیا ہے، اور تو مجھے کہا کہ ان کا پڑھنا ان کی وجہ شہرت ہے، یہ پڑھتا ہے ایسے۔ آپ نے جب پہلا کلام بھی پڑھا تو اللہ رب العزت نے وہ آپ کو سوز عطا فرمایا ہے، اور کلام اور کلام کے حساب سے اس کی ترجیح جو اس کیفیت کو جو ہے وہ دلوں پہ طاری کرتی ہے۔ جی ہاں صحیح۔ تو ابھی یہ کلام آپ نے پڑھا تو مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ ناظرین کرام جو ہم کلام سنتے ہیں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، وہ جو کلام جو مشہور جس طرز میں مشہور ہے وہ بھی ماشاءاللہ منیر حسین ہاشمی صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے، اور سارے ثناخہ ان کا پڑھا ہوا یہ کلام اسی انداز سے پڑھتے ہیں۔ مجھے مدینہ شریف جب جانے کا شرف حاصل ہوا، اس کلام نے مجھے ایک کیفیت عطا کی کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ہاشمی صاحب، ہم کمسینی میں جاتے تھے محفلوں کے اندر، تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار بیٹھے ہوتے تھے نا تو محفل کے اندر ہے نا ایک خوشبوؤں کے جھونکے خود ہی آنا شروع ہو جاتے تھے، جی اور ایسا لگتا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہر شخص پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اشک باری ہوتی تھی۔ اچھا، محفل سے لوٹ کر آتے تھے، کیونکہ اتنی محفلوں کمسینی میں تو ایسا تھا کہ اتنا زیادہ جانا تو نہیں ہوتا تھا، ہفتے میں چلے گئے، 2 ہفتے میں 1 دفعہ چلے گئے، لیکن جو محفل سے ہو کر آتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کسی نور کے حصار نے نا ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا، اور وہ کیفیت ہماری اس وقت تک جاری رہتی تھی کہ جب تک ہم سے کوئی بھول، کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے۔ مطلب ایسا لگتا تھا
ہمیں کسی نے اپنے آغوش میں لیا ہوا. خالد محمود خالد صاحب کے جی کہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. اچھا اس کو بھی گنگنا کے سنا. میں اس کو بھی گنگنا دیتا ہوں. آپ نے نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انٹرویو نہ کروں بلکہ بات نہ کروں بلکہ آپ کو سنتا رہوں. بہرحال یہ شعر سناتے ہیں اپنی آغوش میں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کا آغاز ہو گیا، لوگ بلانے لگے، جی ہاں اور سب سے بڑھ کر آپ کی والدہ کی دعائیں، جی بے شک. جو مرکزی کردار جو ہے وہ ماں کی دعا ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ایک مضبوط سرپرستی کسی کی آپ کو ملی ہوگی جی یقیناً ہاں بالکل. والدہ کے بعد، یعنی کسی ایسے شخص کی کہ جو ایک اثر و رسوخ رکھتا ہوگا محفل کے اندر، جی ہاں. یا شیخ کی صورت میں، عالم کی صورت میں محفل سجانے اہتمام کرنے والی کی یہ صورت میں بڑا خوبصورت واقعہ سننے لگا جی 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 کہ جب تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفلوں میں عزت بخشی میں متعارف ہوا، تو ایک محفل میں پڑھنے گیا تو وہاں اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے بڑا اشتیاق تھا ان کی قدم بوسی کرنے کا اور شاگرد ہونے کا. تو جب میں وہاں حاضر ہوا تو مجھ سے جانے سے پہلے وہ وہاں جلوہ فروز تھے. اچھا میں ملا بڑی چاہ سے، لیکن مجھے اتنی وہ لفٹ نہیں ہوئی. اچھا تھوڑا سا میرے دل میں نا وہ آیا ملال کہ یار کیوں توجہ نہیں ہوئی. توجہ نہیں ہوئی. پھر وہ میزبانوں نے مجھے کہا جی آئیے آپ کا وہ ٹائم ہے وہاں تو پڑھنا ہے. تو وہاں پھر میں نے وہ نعت شریف شروع کی، حضرت کی پڑھی ہوئی نعت. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ ان مگر. کی نعتیں انہیں کو سنا دوں. اچھا وہ سن رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں. فرما رہے ہیں یہ بچہ کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جی جو آپ کے پاس بیٹھا ہے. کہ انہیں بلاؤ. اچھا پھر میں نے نعت شریف جب ختم کی تو مجھے بلایا گیا، میں وہاں حاضر ہو گیا. تو انہوں نے ایسی شفقت ماری کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضور میں آپ کی غلامی میں اور شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، اگر مجھے آپ کچھ بنا دیں، توجہ فرما دیں تو میں بھی حضور کے ثناخانوں میں میرا شمار ہو جائے. تو آپ نے نہایت شفقت کی کہ کیا نعت پڑھنے سے پہلے مجھے کوئی توجہ نہیں کی. جب نعت سنی تو پھر مجھے ایسے سینے سے لگایا تو پھر چل سے چل. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے شہر میں
कंपटीशन शुरू हो गया, बैंकिंग करवाती थी, आपको याद होगा, बी बैंक की तरफ से बड़े मुकाबले होते थे। जी हाँ बिल्कुल। मैंने उनके 4 मुकाबले विन किए हैं। हबीब बैंक हबीब कराची बैंक से, के कराची पूरे पाकिस्तान हेड ऑफिस से। जी, हेड ऑफिस। माशाल्लाह। यानी आपका पूरे पाकिस्तान में नात के हवाले से जाना हुआ। फिर उसके बाद मजलिस एहसान बन गई मुल्तान में। अलहाज मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब ने सुभान अल्लाह बहुत शफ़क़त की, वो मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए, फरमाया कि भी हम यहाँ हज़रत एहसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम के सिलसिले में ये तकरीब करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कंट्रीब्यूशन जो भी है करें। मैंने कहा ज़रूर, आप जो हुक्म करेंगे मेरे लिए राज़ है। तो पहला यौम एहसान सन 1976 में मुल्तान में, जी हाँ, मुल्तान किला कोना पे हज़रत मौलाना अहमद अली खान साहब का इस वक्त जहाँ मज़ार बाग है, वो मज़ार शरीफ है, वहाँ दरबार है हज़रत पीर दरबार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा। तो वहाँ से उस वक्त वो दरबार शरीफ होता था, वहाँ महफिल हुई थी। पूरी मुल्तान की तारीख में महफिल नात फिर ऐसी कभी नहीं हुई। फिर वहाँ से चल फिर हम शारकुनिया रहमतुल्लाह की बारगाह में चले गए, फिर वहाँ से सिलसिला जारी रहा। फिर ज़ोहरी साहब की भी मुझे सरपरस्ती मिल गई आज़म साहब के बाद। फिर जो मेन बात मैं बताने वाला हूँ, अच्छा, कि मुझे मुर्शिद करीम का कोई ऐसा मेरे पे करम हुआ कि हज़रत शाह गुलाम साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में मेरी हाज़िरी होती थी। अच्छा, मुर्शिद कह दिया आपने, लोग मुतजस्सिस हैं कि मुर्शिद गिरामी का। मैं बताने लगा ना। अच्छा, मैं भी मुतजस्सिस हूँ कि मैंने हज़रत शाह गुलाम साहब से, चूँकि मुझे बड़ी अक़ीदत थी, मैंने उनकी बारगाह में ऐसे किया कि हज़ूर रूहानी तौर पर मुझे मेरे आप हैं, तो सारी तौर पर शफ़क़त फरमाएं, मुझे मुर्शिद पाक दिखा दीजिए। तो सरकार ने मुझे फिर मेरे मुर्शिद की मुझे ज़ियारत करवाई। अच्छा, जी हाँ, पहले ज़ियारत हुई। हाँ, अच्छा, ये मतलब एक ख्वाब में बशारत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये शाह गुलाम साहब सरकार का फैसला। सुभान अल्लाह। फिर वो कौन थे? गज़ाली ज़मां, राज़ी दरां, इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर क़िबला सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। मैं बैत होने के सिलसिले में चला गया और मेरे जहन में 2 चीज़ें थी, अगर चिश्ती सिलसिले में होना है तो हज़रत का होऊंगा, गज़ाली ज़मां सरकार का। अगर नक्शबंदी में होना है तो फिर मैं मियाँ जमील अहमद साहब का हूँ। शरफपुर। अच्छा, पहले मेरे मुझे था। तो जब हज़ूर की बारगाह में बयान का हज़ूर मैं बैत होने के लिए आया हूँ और मुझे बिशारत हुई हज़रत शाह गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, तो आपने ऐसे मुराक़बे में करके मुझे फरमाने लगे, देख के बरखुरदार, ठीक है, उन्होंने फरमाया तो ज़ियारत तो आपको हो गई, तो मैं आपको एक मशवरा दूँ। मैंने कहा जी ज़रूर, आप मियाँ जमील अहमद नक्शबंदी साहब के जाके मुरीद हो जाएँ। शरफपुर शरीफ। मैंने कहा हज़ूर अब तो मैंने होना ही नहीं है। अच्छा। इशारा जहाँ से मुझे हुआ आपका हुआ, वो तो मेरे एक दिल की बात थी, वो आपने फरमा दी। लेकिन आप यकीन करें तो उस वक्त मुझे बैत नहीं किया, नमाज मगरिब पढ़ाई, सलाम फेर के मुझे फरमाने लगे बरखुरदार आपको आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर मुझे मैं महीने 2 महीने बहुत आता जाता रहा। नहीं, एक दफ़ा मैं उकताहट मुझे हो गई कि यार मैं इतना ही गुनाहगार हूँ कि लचपाल मुझे सीने नहीं लगा रहे। बस आपने एक नज़र डाली मुझ पर, फिर मुझे सीने से लगाया और भाई। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद आप उम्रे से तशरीफ़ लाए। तो करामत हो गई ना। ये करामत। फिर आप उम्रे से तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त आपने नात शरीफ लिखी थी, जलवाए वद्दुहा देखते रह गए। तो मुझे आपने हुक्म दिया कि ये मैं नात शरीफ लिख के लाया, ये आप सुनाइए। अच्छा, उस वक्त मेरा गला खराब, मैंने कहा मेरा तो ये हो गया। अच्छा, फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए, अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए, केला एक अपने दस्ते मुबारक से छील के मुझे दिया कि ये खाएं। मैंने खाना शुरू किया। जब मैंने ना शुरू की तो ऐसा मेरा गला खुरदा जनाब, आज तक अल्लाह का करम है माशाल्लाह कि मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, लेकिन गला मेरा वैसे ही टना का टन है। माशाल्लाह, ये मेरे मुर्शिद करीम की निगाह है, करम है। माशाल्लाह, कोई शक नहीं इसमें। ये सब फैज़ उनका। फिर मेरे लिए आपने जो दुआएं की वो मेरे करीम ने पूरी की। ये जो आपने जिस कलाम का जिक्र किया उसका भी मैं एक शेर सुना, एक शेर सुना। जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, जलवाए
जलवाए वदुहा देखते रह गए, हुस्न बदरो दूजा देखते रह गए, हुस्न बदरो दूजा देखते रह गए। कभी खुद भी कुछ अशार कहे आपने? अब इस लायक नहीं हुआ, अल्लाह अकबर। इस लायक नहीं हुआ। नाज़रीन देखें, हमारे बुज़ुर्गों का अंदाज़ देखें। मैंने पूछा कि कभी ख़ुद भी अशार कहें तो कह रहे हैं मैं उस लायक नहीं हुआ। कितनी ये हमें सीखने को मिल रहा है। आने वाले सनाखा हज़रात जो हैं वो भी देखें, ये हमारे सीनियर्स हैं, कितनी आजिज़ी है इनके बात करने में, गुफ्तगू करने में, अंदाज़ में, लहजे में, तबीयत में। अभी मुझसे जब मुलाकात हुई और फिर तो बड़े मोहब्बत से आपने शफ़क़त से मुलाकात की, आपने बहुत प्यार दिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। नात ख़ानी जी, नात ख़ां जी, शोबा नात ख़ानी, जी, आपकी पहचान हुजूर की नात है। बेशक। कोई है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है, कोई पायलट है, आपकी पहचान है नात ख़ां। बेशक। कहीं जाते हैं तो बताते हैं ये नात ख़ां हैं। जी हाँ। कैसा लगता है सुनने में? मैं क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ, लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। मैं जिनका कहलाता हूँ, जब लोग जिस हवाले से मुझे पहचानते हैं, यही मेरा एक ज़रिया है, क़ुर्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यही मेरी पहचान है, यही उनकी इनायत है। कैसा लगता है कभी आप सफ़र कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी होती है कि कहीं आप पेट्रोल डलवाने के लिए रुके या कहीं होटल पे रुके तो लोग आ के मिलते हैं, मिलते हैं, आंखों पे बिठाते हैं ना? अब मैं दुनियावी बात करने लगा हूँ, खर्चा पानी भी नहीं करने देते हैं। हाँ, ये हुजूर ने ऐसा लंगर लगाया हुआ। तो हम तो ज़माने के अमीर तरीन लोग हैं बाबा, इस हवाले से कि हम लोग हैं अमीर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दो जहां के बादशाह का जिक्र करते हैं उनके कर्म से। बिल्कुल, यही हमारा हवाला है, यही हमारी पहचान है, और यही हमारे मुंह का नवाला है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन वो मशहूर होते हैं, और इस सनाख़ानी का ये सिलसिला ऐसा है, ये मशहूर होने के साथ साथ एक मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और पुरवक़ार शोबा है। यानी जो भी देखता है ना, सीने से लगाता है, पेशानी बोसा देता है, हाथों को बोसा देते हैं लोग, और गले लग के जो है ना वो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। छोटा बच्चा सना खाओ, ऐसे ही है, या बुज़ुर्ग सना खाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना एक कैसी प्राउड फीलिंग, एक रश्क वाली फीलिंग कह वही लें है ना उसको। कि कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा। हाँ हाँ, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा, माशाल्लाह तो इससे बड़ी औसादत क्या है। माशाल्लाह। ये तो शेर अशार के ज़रिए जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कलाम के अंदर गिराबंदी बड़ी खूब करते होंगे। अच्छा, माशाल्लाह ना। बाकी दीगर जो मुझे आपने ये फरमाया कि महफ़िलों में फिर आना जाना हुआ, फिर सरकार का करम ऐसा हुआ, कोई ऐसा पाकिस्तान का कोना नहीं है जहाँ इस फ़कीर की हाज़िरी नहीं हुई। पाकिस्तान से बाहर भी? जी बाहर भी। अच्छा, कहाँ जाना हुआ होगा? सऊदीया के बाद जी जी, दुबई गया हूँ, माशाल्लाह। या कभी बहुत पहले जी जी, एक और मुल्क में गया था, अच्छा अच्छा, जहाँ बहुत नाज़ खां जाते हैं, माशाल्लाह। ये फ़कीर नहीं जाता। अच्छा अच्छा, बस अब फ़कीर का भी यही मिजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों खुद नहीं जाता, खुद नहीं, अभी ये इतने पैसे ले लो जी, वीज़ा लगवा दो, हम आएंगे, अल्लाह अकबर, ये काम नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना तो कभी के वहाँ हमारे प्यार करने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रहनी चाहिए। नहीं, कुछ लोगों को इजहार होना चाहिए। हाँ, देखो, हम जो नात खान हैं, जो हमारी पहचान है, हुजूर की निस्बत से है। चलो। लोग हमें अगर इज़्ज़त देते हैं तो उनकी निस्बत से, लेकिन हमारी हरकत की वजह से ये दब्बा नहीं लगना चाहिए, सीधी सी बात। मैं तो कहता हूँ वो जैसा भी हुजूर का सना खां, वो हमारे बुजुर्ग वो लजपाल हैं, पलकों में बिठाए, वो लजपाल हैं। हमें खुद भी बिठाएं। मैं तो कहता हूँ वो लजपाल हैं, हम खुद ही बिठाएंगे वो इंशाअल्लाह। लजपाल हैं। अच्छा, ये आप ये बताएं, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का इतना जिक्र करने का शर्फ हासिल किया,
نعت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ حضور کے شہر کا ذکر ہوتا ہے، جی مدینہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اچانک ثنا خواب کی بھی تڑپ تو اٹھتی ہے نا، دل تڑپتا ایسا ہے ہی۔ دربار میں جانے کے لیے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جن کی نعتیں پڑھتا ہوں تو ان کو بھی جا کے ان کے در پہ بھی حاضری دوں اور ان کو بھی نعت سناؤں۔ تو یہ حج کا، عمرے کا کس طرح سے، کب پہلا سفر رہا اور کمال رہا اچھا پہلا سفر کب رہا؟ 90 میں، اچھا 1990 میں 90 میں پہلی حاضری۔ پہلی حاضری، وہ بھی انتظام سرکار نے خود فرمایا۔ اچھا ماشاءاللہ، لاہور میں مقابلہ تھا ایک نعت خوانی کا، جی جی تو اسی دن ہمارے ملتان کے ایک دوست سے لینڈ لارڈ، ان کے گھر میں ختم شریف تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے نعت پڑھنی ہے، میں نے کہا جی میں نے مقابلے میں جانا ہے، وہاں عمرے کا ٹکٹ ہے لاہور میں الحمرہ میں، کہہ رہے جی ہم آپ کو وہیں پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا مغرب کے بعد ہے حضرت۔ وہاں حاضری ہوئی، وہاں سے مجھے انہیں ایئر ٹکٹ دیا، میں لاہور آ گیا۔ جب لاہور آیا تو مقابلہ شروع، اس وقت تک میرا نام نہیں آیا تھا، جیسے میں اسٹیج پہ پہنچا میرا نام آیا، تو طاہر القادری صاحب تشریف فرما تھے، تو گورنر پنجاب ہمارے مخدوم سجاد حسن پوری صاحب تشریف فرما تھے، تو اس وقت مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی نعت کی، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، تو عمرے کا ٹکٹ ملا اور وہی میرا وسیلہ ہے سبحان اللہ، ذرا اسی نعت کی۔ ہاں، اور اس کے نعت کے بعد جو ہے نا آپ نے پھر وہاں پہلی کی حاضری کا میں بتاتا ہوں جی جی احوال۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، جب لیا نام نبی، دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی، ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے، جب لیا نام نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بتائیں پہلی حاضری ہوئی آپ کی، پہلی پہلی حاضری- بار اللہ کا در دیکھا اور پہلی بار پہلے عمرہ کیا پھر مدینہ شریف جی آئے؟ پہلے ایسے ہوا تھا، اچھا تو جب مدینہ پاک پہنچا جی، ان کے کرم سے، ان کی توجہ سے، کچھ ایسے میرا خیال کچھ چیزیں ہوتی ہیں کو آدمی سب پہ عیاں نہیں کرتا، اچھا کوئی خصوصی ایسی عنایات ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ مجھ پہ ہوئی ہیں۔ الحمدللہ۔ میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے خاک شفا لائیے گا۔ اچھا ایک دوست کے میں نے یہاں مجھے پاکستان میں ملے کہ میں وہاں آؤں گا، فلاں جگہ پہ مجھے ملیے گا، میں آپ کو وہ دوں گا، تو وہ مجھے نہیں ملے۔ تو جب واپسی سلام کے لیے حاضری ہوئی اور دل میں یہ بات ہے کہ یار ہے مجھے یہ حکم ملا تھا تو یہ ہوا نہیں، تو میں گنبد خضرا کے بالکل سامنے اندر نا باب مجید کی طرف سے جب آتے ہیں تو ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی تھی، تو میں نے وہ سفید چادر لی اوپر، تو ایک نعت شریف میں نے گنگنانی شروع کر دی سلام پڑھنے کے بعد کہ کہیں جس کو دبائے درد جنا یا رسول اللہ، دکھانا پھر بھی مجھ کو روح تاباں یا رسول اللہ۔ نعت شریف کمپلیٹ کی تو میرے پیچھے کی طرف سے تشریف لائے، سفید کپڑے،
سفید چادر، سفید داڑھی مبارک، سفید صرف مجھے اتنا دیکھنا دیا تھوڑا سا زیارت کرنے کی بس. میرے یہاں اس جگہ پہ ہاتھ مبارک کے فرمانے لگے کہ آپ نے فلاں چیز مانگی تھی. میں نے کہا جی حضور یہ لیجیے. مجھے عطا کر کے جب عطا فرما دی تو پیچھے سے وہ ہو گیا. میں نے ایسے دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو یہ یقیناً میرے آقا ہے کرم تھا. اور میں تو ایمان کی روشنی میں کہوں گا کہ حضور ہی تھے کہ جنہوں نے نوازا. باقی بہت پہلی دفعہ حاضری تھی، مجھے کون جانتا تھا وہاں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا. سرکار نے اتنی مہربانیاں فرمائیں کہ لوگوں میں ایسا وہاں غوغا ہو گیا کہ یار وہ ایک نعت خواں ملتان مدینہ نوریہ سے آئے ہوئے ہیں، انہیں بلائیں اور انہیں سنیں. اللہ مجھے ایک دن بھی فراغت کا وہاں نہیں. ماشاء اللہ. اور وہاں میرے مرشد کریم نے میری خواب میں تشریف لا کر میری رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ. کہ بیٹا آپ آگے ٹھیک ہے. پھر جو سرکار کے ساتھ ایک میرا تعلق باندھا میں لفظوں میں محسوس ہوتا ہے آپ کی آواز سے، آپ کے پڑھنے سے. بھائی یہ وہی کرم ہے. معاصرین میں جو آپ کے ثنا خواں رہے ہمیشہ، ان میں سب سے زیادہ قربت کس سے رہی ہے آپ کی؟ قاری زبیر سور رحمۃ اللہ علیہ. جس کو دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے. وہ اس لیے کہ میرے ناز خانے میں دوست وہی تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی میرے ہی دوست. اور وہ اچانک جس طرح سے گئے اس وہ کا میرے پاس آئے تھے پہلے. اچھا. لاہور سے خصوصی مجھے ملنے آئے. اچھا. ایک رات میرے پاس رہے. اچھا. مجھے کہنے لگے یار تو ویسا کاروبار، پنجابی میں کہنے لگے یار تو ویسے کاروبار سے پہ گئے ہوں، تیرے ملاقات بڑی گھٹ ہوتی ہے. میں کہا نہیں کر صاحب میری یہاں تک کھاں ہر ویلے تھوڑا رات تک دیا نے. کہنے لو پھر میں آ نہیں گیا. میں نے بہت روکا اس دن. میں نے کہا یار محفل ہے وہاں چلیں گے تو پھر کہتے نہیں یار میرے وہاں محفل نعت ہو رہی ہے تو لوگ پاکستان سے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اچھا. تو وہ کیا کہیں گے وہ نہیں ہے. بس وہ آخری ملاقات کر کے وہ گئے ہیں تو وہاں جا کے پھر ان کا وصال ہو گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو خورشید رحمانی صاحب سے بڑا، خورشید احمد، ان سے صاحب منظور کونین صاحب سے ماشاء اللہ. وہ رہنمائی بھی محفل میں ہی کر دیتے تھے. وہ اتنے بہت بڑے ثنا خواں تھے. ماشاء اللہ. اسی طرح مطلب مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ بزرگوں کے ساتھ میں نے علامہ ریاض الدین سروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی سید منظور کونین صاحب کا تو میں نے ذکر کر ہی دیا، میرے استاد محترم اعظم چشتی صاحب. اسی طرح اور بہت سے سینئر ثنا خواں قدموں میں بیٹھنے کا مجھے ضرور شرم ملا. ان کی نگاہ کرم سے کسی کی نگاہ بڑھ گئی ہے تو بس کام چل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے بھی ساتھ کچھ نہیں. نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہمارے درمیان الحاج منیر حسین ہاشمی صاحب موجود تھے. میں انتہائی ایک بار آپ سے شکر گزار ہوں، آپ کا انتہائی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق اور شرف اور سعادت عطا فرماتا رہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا. اور جو سوز و گداز اللہ رب العزت نے جس سوز و گداز سے ان کو نوازا ہے، یہ خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر. ان کی والدہ کی دعائیں ہیں، ان کے بزرگوں کا فیضان ہے. آپ نے ان کا انداز دیکھا، عاجزی دیکھی، ان کی ساری دیکھی. یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ جو جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواں ہو اور اس میں عاجزی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ عاجزی کو اپنایا، انکساری کو اپنایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں پر بھی لازم ہے، ان کے امتی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز رکھے، انکساری کے ساتھ ملنسار رکھے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے، ہمارے تمام ثنا خواں حضرات کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.